اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. لوگوں پر فتح حاصل کرنے کا طریقہ، پابندی سے پڑھیے نماز جب سورج ڈھل جائے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن قائم کیجئے نماز جب سورج رگڑا کھائے رات کے اندھیرے تک. زور کے وقت سورج ڈھل جاتا ہے، رگڑا کھا لیتا ہے، اور فجر کی تھی زور اثر مغرب عشاء تو آئی گئے، تو ایک رہ گئی تھی وہ قرآن الفجر. نماز فجر کو قرآن فجر کہا کیونکہ اس میں قرآن شریف بنسبت اور نمازوں کے زیادہ پڑھنا سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ہے، آپ کی قرات 100 آیات تھی اور 60 اور 40. تو اب اس کی توجیہات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، اور پہلی رکعت میں 100 اور دوسری میں 60، اور پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40. اقل قرات آپ کی جمعے کے فجر کی ہے، سورہ سجدہ اور دار دونوں مل کر 60-61 میں. یہ اقل قرات جو نہ خواندہ اور نہ اہل ائمہ نے اس کو ترک کر دیا. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک فجر کی نماز کی حاضری ضروری ہے. سبحان اللہ. یا تو کان مشہودہ کا یہ مطلب کہ رات والے فرشتے بھی موجود ہیں، دن والے بھی آ گئے، فجر پڑھ کر کے رات والے چلے گئے اور دن والے ڈیوٹی بھی چڑھ گئے اثر تک. اور یا یہ کہ اس نماز میں خدا کے اور فرشتے آتے ہیں، اور یا یہ کہ اس نماز میں دل جمی بہت ہوتی ہے، اور یا یہ کہ اس نماز میں مومنوں کو دعوت ہے کہ ضرور آئے، پہلی نماز ہے. کیسے مؤذن نے اللہ کے گھر سے اعلان کیا الصلاۃ خیر من النوم، نیند رہنے دو نماز پڑھنے آؤ. صرف فجر نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے تہجد پڑھیے، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے، لیکن عجیب نفل ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود. پیغمبر نے تہجد پڑھی تو مقام محمود ملا، امت پڑھے تو تب مقام محمود پر شفاعت نصیب ہو جائے گی. مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ کی خاص قسم کی محامد کریں گے اور پھر امت کے گناہگاروں کو بخشوائیں گے، کما فی البخاری و مسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی اخیر تک، اس لیے آلوسی نے روح المانی میں نافلۃ لک کا معنی کیا اے فریضۃ زائدۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک علیحدہ فریضہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو تہجد پڑھے یہ ہے تو نفل تیرے لیے. عسا امید ہے یبعثک کہ اٹھائے آپ کو تیرا رب مقام محمودہ، مقام محمود میں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ فرمائیے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچی جگہ میں، اشارہ مدینے کا ہے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، نکال مجھ کو سچی جگہ سے، وہ بھی مکرم. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، بنا میرے لیے اپنے پاس سے دلیل بطور امدادی کے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تہجد اس لیے ضروری ہے کہ حق کو فتح ہو باطل پر. آپ فرمائیے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والی چیز تھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اتارتے ہم قرآن میں سے وہ جو شفا ہے اور رحمت مسلمانوں کے لیے. دم درود وظیفے میں یہاں تک پڑھو، آگے مت پڑھو کیونکہ خود ظالم ہوں گے اور غرق ہو جاؤ گے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا ہے ظالموں کا مگر گھاٹا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ،
اور جب ہمیں احسان کرے انسان پر منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِ دور ہو جاتا ہے کروٹ کے بل، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جس وقت اس کو تکلیف چھوئے، كَانَ يَئُوسًا ہو جاتا ہے امیدیں توڑ کر، یئوس مایوس۔ قُلْ کہو کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ہر ایک عمل کرے اپنے طریقے پر، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ تیرے رب خوب جانتے ہیں، بمن ان کو ہوا اہدا سبیلا جو ہے ہدایت والے راہ و رسم میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے فیصلے کا نام ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تھوڑا سا، اس لیے سمجھ نہیں سکتے۔ روح پر غزالی کی کتاب الطاف القدس، رازی کی کتاب، دوانی کی کتاب، ابن قیم کی کتاب الروح، شیخ الحدیث حضرت الاستاذ مولانا بنوری کے والد زکریا بنوری کی روح و نفس، ہاں کائنات کی کتابیں ہیں۔ لیکن ایک مقالہ مولانا شبیر احمد صاحب نے لکھا ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی نگرانی میں، روح کے نام سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے، روح معراج، اس طرح دو تین چیزیں ہیں وہ دیکھنے کا ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اگر ہم چاہے تو ختم کر دے وہ چیز جو وہی کرتے ہیں آپ کو، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی کارساز، اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ مگر مہربانی تیرے رب کی بڑی ہے۔ فرمایا ہم چاہیں تو نبوت چھین لے آپ سے، امتناع نذیر میں اہل حق کی دلیل، امتناع نذیر میں اہل حق کی دلیل، ہم چاہیں تو جو وہی کر رہے ختم کرے، آپ پوچھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تیرا ثانی بامکان وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا، ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک فضل اس کا آپ پر بہت بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے انسان اور جنات علی اس بات کے لیے ایاتو کے لیے آئے بمثل ھذا القرآن اس قرآن کی مثل، لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکتے اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر ہو جائے بعض کے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے ہر طرح بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ کفر کریں گے۔ وَقَالُوا کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر اے پیغمبر، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا یہاں تک کہ چالو کرے ہمارے لیے زمین میں چشمہ، باغات ضرورت ہے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا خود آپ کے باغ ہو کجور اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالا تفجیرا بس جاری کرے نہروں کو اس کے بیچ میں جاری کر کے، او تسقط السماء یا بادل گرا لائے، کما زعمت علینا کہ صفا جیسے آپ کا دعویٰ ہے ہم پر توڑ کر، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا یا لے آئے اللہ اور فرشتوں کو سامنے، او یکون لک بیت من زخرف یا ہو تیرا گھر سونے کا بنا ہوا، او ترقا فی السماء یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھے آسمان پہ، رقیہ یرقا ترقا، ولن نؤمن لرقیک اور ہرگز ہم باور نہیں کریں گے تیرے چڑھنے پر، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ یہاں تک کہ لے آئے ہمارے لیے خط اور ہم پڑھ لے اس کو۔ یہ غلط سلط سوالات رسول اللہ سے کہا گئے، آپ جو ہے نا چشمے جاری کرے، آپ کھجور و انگور کے باغات لگوائے، آپ ایک ایسا کرے بادل توڑ لائے، سونے کا گھر بنائے، ہمارے سامنے آسمانوں پہ چلے جائے۔ جواب قل سبحان ربی آپ فرماؤ یہ کام میرے رب کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے